کائنات کے نظام کو پہچانے، بارش کون برساتا ہے؟ بارش ایک ہی خدا برساتا ہے، اللہ رب العالمین برساتا ہے۔ نعمتیں کون دیتا ہے؟ خداوند قدوس نعمتیں دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی اولاد عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، دل کی دعائیں اور صدائیں اللہ کے دربار میں ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے اللہ اگر آپ نے ہم کو نیک اولاد عطا فرمائی، لَنَكُونَنَّ ہم شکر گزار بنیں گے، ایسا نہیں کہا، ہم تو ضرور بضرور تیرے دربار میں شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ لَنَكُونَنَّ ہم ضرور بضرور ہوں گے، کیا ہوں گے؟ مِنَ الشَّاكِرِينَ ہم سراپا شکر ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ تھینک یو شکریہ شکریہ، ارے زندگی بھر ہم اے اللہ تیرے احسان نہیں بھولیں گے۔ میرے محترم دوستو، بات چل رہی تھی کہ انسان کو اپنے مدارج پر غور کرنا چاہیے، اپنے کمزوری پر غور کرنا چاہیے، مراحل پر غور کرنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو ایسا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اب ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا، تو دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہی ماں باپ ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے۔ ماں کے دل میں محبت ڈالی اللہ نے، باپ کے دل میں محبت ڈالی۔ اتنا کمزور ہے، ذرا ماضی کی طرف بھی لوٹے، ہم جو ہے اپنے پیچھے کی طرف بھی لوٹے، اتنے کمزور ہے کہ اپنی بات کو کہہ نہیں سکتے۔ کھانا بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے رونا، پیاس لگی ہے تو پینے کے لیے رونا، کچھ تکلیف ہو گئی تو رونا، غرض ہے کہ اس کی زندگانی رونے سے وہ اپنی ہر چیز کا اظہار کرتا ہے، اور ماں اس کے رونے کو سمجھتی ہے کہ میرا لال کیوں رو رہا ہے۔ بھری نیند میں سے ماں اٹھتی ہے اور اس کو جو سوکے پر سلاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ مراحل ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہر ایمان والے کو یہ دعا بتلائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنہار میرے ماں باپ پر رحم کا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، مجھ کو پالا پوسا بڑا کیا۔ میرے محترم دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، قضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ تعبد الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرنا الا ایاہ، مگر اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے دوستو، آج لچھے دار بیان تقاریر ہوتی رہتی ہے، بڑے بڑے مجمع لگتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی باتوں پر سمجھنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے۔ آنکھ کھلے گی جب پتہ چلے گا، اور آنکھ کب کھلتی ہے؟ آنکھ کھلتی ہے موت آنے کے بعد، آنکھ کھلتی ہے موت آنے کے بعد۔ میں بغیر پروف کے نہیں کہہ رہا ہوں بھیا، کل اسٹیج سے اترنے کے بعد لوگ پوچھیں گے بتائیے پروف کیا ہے مولوی صاحب؟ قرآن کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا، الہاکم تم کو غفلت میں ڈال دیا، التکاثر کثرت نے، مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، کنبے کی کثرت نے، فرینڈ سرکل کی کثرت نے، آسائش و آرام کی کثرت نے، عہدوں کی کثرت نے، اور شہرتوں کی کثرت نے، یہ ساری کثرتوں نے تم کو دھوکے میں رکھا، تم کو اندھا بنا دیا، تم کو ہوش میں نہیں آنے دیا۔ تم یہ سمجھتے رہے یہ کثرت میرے کمال کی علامت ہے، یہ کثرت تمہارے کمال کی علامت نہیں ہے، بلکہ تم کو ڈھیل دی گئی ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں رکھا، کون سی چیز نے؟ التکاثر،
لوگوں کو پتہ جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس چیز میں اضافہ ہو گیا، ہاں دولت میں، مال میں، اسباب میں اضافہ ہوا، اس کو اچھا سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، یہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر اس کا استعمال صحیح ہوا تو کامیاب ہے، اگر اس کا استعمال مس یوز ہوا، خدا کو ناراض کرنے میں اس کا استعمال ہوا، طاقت کا، قوت کا، علم کا، وجاہت کا اور اثر رسوخ کا، یہ سارے استعمال میرے رب کے مرضی کے مطابق ہو، یہ انسان کامیاب ہوگا. اگر اس کے ذریعے سے کسی پر ظلم ہوا، کل قیامت کے دن اس کی گردن ناپی جائے گی. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو سوجھ بوجھ والا بنایا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. ماشاءاللہ، یہ زندگی کے مراحل کو ہم کو سمجھنا ہے. بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، ادھیڑ عمر کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ. اب یہ سارے مراحل آتے ہیں، لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے یہ جوانی اللہ نے کیوں دی ہے، یہ زندگانی کیوں دی ہے. میرے دوستو، وہ حدیث ہم یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم عبد، بندے کے قدم حساب کتاب کی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے. معمولی بات نہیں ہے. تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 سوالات کے جوابات جب تک ویکتیگت کوئی نہیں دیتا ہے، پرسنلی کوئی نہیں دیتا، حساب کتاب کی جگہ سے قدم نہیں ہٹ سکتے. پہلا سوال ہوگا، ہم نے تجھے شباب دیا، جوانی دی ہم نے تم کو، ہم نے زندگانی کا گولڈن پیریڈ دیا، جوانی کا قیمتی سرمایہ دیا. تم نے جوانی کے پیریڈ کو کہاں استعمال کیا؟ خدا کے نافرمانی میں کیا یا خدا کی اطاعت گزاری میں کیا؟ میرے دوستو، یہ سوالیہ نشان ہے، یہ مسئولیت اور ذمہ داری کی بات ہے. نوجوان اپنے جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، انسانیت کی خدمت میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، لوگوں کو نقصان سے بچانے میں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں زندگی گزارے. ایسے حدیث پاک میں آتا ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان کل قیامت کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو. میرے محترم دوستو، کل قیامت کے سوالات میں سے ایک تو جوانی کے بارے میں پوچھ ہوگی، دوسری پوچھ ہوگی عمل کے بارے میں. جو معلوم تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جو معلوم ہونا چاہیے آج بھی لوگ اس سے غافل ہے. سرکاری تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فنکار ہو گئے. ٹھیک ہے، فنکار تو ہو جاؤ گے، ہاں، لیکن آخرت کے بارے میں تمہیں علم نہیں رہے گا. اور آخرت کے بارے میں علم اگر تم کو عصری مدارس کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے یا دینی مدارس کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے تو سونے پہ سہاگا. میرے دوستو، 2 زندگانیاں ہیں. کڑی چوٹ، ڈنکی کے چوٹ پر کہا جاتا ہے انسان سوچتا ہے ایک ہی زندگانی کے بارے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگانیاں 2 دی ہے اور کام کرنے کا پیریڈ دنیا ہی میں دیا ہے. دنیا کو دنیا ہی میں بنانا ہے اور آخرت کو بھی دنیا میں بنانا ہے. میرے محترم دوستو، سمے ہر ایک کو الگ الگ دیا گیا ہے، ہر ایک کو موقع الگ الگ دیا گیا ہے، ہر ایک کی عمر الگ الگ ہے. ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر سوچے. تو بات چڑھ رہی تھی کہ عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی. جیسی تم کو معلومات تھی اس پر عمل کتنا کیا؟ اللہ کے ناراض کرنے والے کون کون سے کام تھے وہ تم کو جاننا ضروری تھا، اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان کاموں کی لسٹ بنا کر ان کاموں کو کرنے کی ضرورت تھی. میرے دوستو، دوسرا سوال ہوگا جو معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا. اب تیسرا سوال ہوگا، بہت سارے یہ کہیں گے اب گولڈن پیریڈ جوانی کا اب تو چلے گیا،
اب کون سی جوانی کا، اب ذرا کچھ ایک بوڑھوں کے لیے مسئلہ ہی ہے۔ جوانی کا ایسا معاملہ ہے کہ شاعروں نے بڑے مزے لے لے کر جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک شاعر کیا کہتا ہے جوانی کے پیریڈ کے بارے میں، یا لیت الشباب بوعا فاشتریتو، اگر کاش جوانی کو بیچا جاتا، خریدا جا سکتا، فاشتریتو، سب سے پہلا میں خریدار ہوتا۔ جوانی کا پیریڈ جن کو اللہ نے دیا ہے اور جنہوں نے اپنے جوانی کے حصے کو اللہ کے رضا کے کاموں میں لگایا ہے، ماشاءاللہ وہ قابل مبارکباد ہے۔ اب تیسرا سوال ہوگا، عن عمری فیما افنا، ہم نے تم کو عمر دی تھی۔ اب کسی کو مثال کے طور 70 سال عمر ملی، میں بیان بھی کر رہا ہوں، یہ مذاکرہ بھی ہے اور سوچنے سمجھنے والی بات بھی ہے، یہ نہیں کہ بیان کرتے چلو تو پھر بولتے چلو، ذرا آپ کو بھی کچھ بولنے کی اس میں انومتی ہے، اجازت ہے۔ 70 سال اگر کسی کو عمر ملی ہے، حساب لگائیں، 70 میں سے ڈے نائٹ، 70 میں سے ڈے نائٹ اگر کرے، مطلب یہ کہ ڈے کے 35 سال ہو گئے اور نائٹ کے 35 سال ہو گئے۔ اب یہ 35 سال تو سونے میں چلے گئے، اب 35 سال اس کے بچے ہیں، اب بچپن کے اور 15 نکال دو، 35 میں سے 15 نکل گئے تو جی 20 اور الگ طریقے سے بھی حساب ہو سکتا ہے۔ بہرحال 35 اب 20 سال کی پیریڈ میں اس کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی زندگانی کو بنانا ہے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، عزت و مقام کے اعتبار سے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اعتبار سے، اللہ کے فرما برداری کے اعتبار سے، انسانوں کو نفع پہنچانے کے اعتبار سے۔ میرے دوستو،